جی ناظرین، میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے آلات اور غیر مادی آلات کس طرح اثر کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ کنٹینیو رکھیں. دیکھیے اس میں جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ فنش پروڈکٹ جو ہے، تیار مال جو ہے، اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں کوئی فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے انسٹرومنٹ سے یا آلات سے اس کو ہم دوا کو چیک کرتے ہیں. تو فزیکل ٹیسٹ جو ہے اس میں فزیکل کوالٹی پروڈکٹ کی چیک کی جاتی ہے، اس کا کلر دیکھا جاتا ہے، اس کی ڈسنٹیگریشن ٹیبلٹ کی ہے، یا اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کیمیکل انالیسس میں اس کی جو کیمیکل اجزاء ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے. اور انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں اس کے طریقے سے بھی بہت سے اس میں، یعنی اس کے جو مین جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جتنا ڈالا جائے پر ٹیبلٹ یا پر لیکوڈ وہ اس میں اتنا معیار موجود ہے کہ نہیں. جی، ایک لفظ ہے مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کی کیا افادیت ہے ایک دوا کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے؟ مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ سے مراد دوا کو اس لمٹ سے کراس کرنا ہے اور اس بات کی ضمانت دینا ہے کہ اس دوا کے اندر کوئی بھی خرد بیری جاندار نہیں ہے. خرد بیری جاندار مطلب کوئی جراثیم نہیں، کوئی بیکٹیریا نہیں ہے. بجائے دوا جو ہے وہ آپ کو ریلیف کرنے کے یا آپ کو جو ہے کوئی مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ دینے کے، مزید کوئی انفیکشن کاز نہ کرے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی مائکرو بایولوجیکل آپ کے ٹیسٹنگ ہے جس میں مائکرو بایل ایسیز آتے ہیں اور اس میں اسٹیریلٹی ٹیسٹنگز آتی ہیں، یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو دوا تیار کی گئی ہے وہ معیاری ہے اور بالکل پاک ہے کسی بھی جراثیم سے، کہ جو مریض کی جسم میں کوئی بھی انفیکشن کیسے پرکھتے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کو چیک کرنا کہ صحیح معیار ہے یہ؟ جی بالکل. کیسے پرکھیں گے؟ اگر تو ہم ٹیبلٹس کی یا کیپسولس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک مائکرو بایولوجیکل ایسو ہوتا ہے، یعنی اس میں اتنا اس میں جو جراثیم کا ایک ریشو وہ اتنا الاؤ کیا جاتا ہے کہ جو مریض کے جسم میں جا کر وہ اجازت دیتے ہیں کہ اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے، اور وہ پرسنٹیج بالکل بھی جو ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتی ہے مریض کی باڈی میں جب وہ دوائی لی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے اسٹیریلٹی ٹیسٹ. اسٹیریلٹی ٹیسٹ جو ہے وہ انجیکشنز میں ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انجیکشنز میں کوئی بھی مائکروبائل گروتھ نہیں ہے، اور کیونکہ انجیکشن جیسا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انجیکٹ کیا جاتا ہے بلڈ میں، اور اس میں ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر اس نے اپنا مضر اثرات باڈی میں دیے تھے ہم اس کو اوورکم نہیں کر سکتے. تو انجیکٹیبل میں اسٹیریلٹی ٹیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور اس بات کی اس میں یہ ایشورٹی دی جاتی ہے کہ یہ دوا یا یہ انجیکشن یا یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ بالکل پاک ہے کسی بھی خوردبینی جاندار سے. جی، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھاتی بھی ہیں آپ، بتاتی بھی ہیں لوگوں کو، شیلف لائف آف دا ڈرگ. یہ کیا چیز کیا ہے یہ شیلف لائف؟ دوا کی وہ مدت جس میں وہ صحیح رہے، جس میں وہ صحیح رہے یا جس میں وہ اپنا معیار قائم رکھے، اپنا معیار برقرار رکھے، معیار برقرار رکھے، قائم رکھے بالکل. اور شیلف لائف سے اگر میں بہت ہی آسان لفظوں میں شیلف لائف کو بتاؤں آپ کو، تو میڈیسن کے پیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک پھر قطع کلام کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لوگ شیلف لائف نہیں سمجھتے کہ دوا کی وہ مدت جب تک وہ اپنا اثر دکھا سکتی ہے، جب تک وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل چلیں بتائیے. اپنا اثر دکھا سکتی ہے، اور اس میں جو شیلف لائف ہے وہ ان ٹرمز آف ٹائم دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر دسمبر 2012 اگر کسی دوا کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے تو دسمبر 2012 کے بعد اس دوائی کا معیار وہ نہیں رہے گا جو دسمبر 2012 تک تھا. کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں جو آپ کے ایکٹیو انگریڈینٹ اور جو ایکسیپینٹس ہیں وہ دونوں کا جو ایک ریشو ہوتا ہے جن میں اپنی 100% ایفیشنسی وہ دے سکتے ہیں، وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایبلٹی میں، ان کے جو ایک کیور ریٹ ہوتا ہے اس میں فرق آتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دوا جو ہے 15 منٹ میں شیلف لائف میں ڈیورنگ شیلف لائف اگر وہ اپنا اثر دے رہی ہے، تو اس شیلف لائف کے گزرنے کے بعد اس 15 منٹ میں وہ اثر آئے گا، یعنی اس بات کی ہم ضمانت نہیں دیتے، یہ شیلف لائف اس کی چیز کی ضمانت نہیں دیتی. تو لہٰذا کوالٹی کا اور شیلف لائف کا آپس میں بہت زیادہ کیا ایکسپائری تاریخ انتہا، تاریخ ختم ہونا اس دوا کا، کیا ایسے کوئی اثر ہے اس کا بھی؟ بالکل. کس حد تک؟ ایکسپائری ڈیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیفٹی ہوتی ہے ڈرگ کی وہ بالکل نہیں رہتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے انوانٹیڈ ایفیکٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے مطلوبہ ایفیکٹس ہے جو آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس دوا سے حاصل ہوں تو وہ آپ کو نہیں، وہ ڈیزائرڈ ایفیکٹ آپ کے باڈی میں یا اس مریض کے باڈی میں نہیں آتے ہیں. تو ظاہر ایکسپائری ڈیٹ ایک طرح سے ایک سمبل، ایک مارک ہے کہ آپ اس ڈیٹ کے بعد وہ دوا نہ لیں، تو نہ کھائیں، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو، کسی بھی چاہے وہ کیپسول ہو، چاہے وہ
سپوزیٹری ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا بڑی کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے شیلف لائف کو میں بتاؤں. دیکھیے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی ایک لائف ہے, ان کی ایک زندگی ہے, وہ اس وقت تک وہ اپنا ایک جو اس کا استعمال ہے وہ برقرار رکھتی ہیں, اس کے بعد پھر ان کی افادیت ختم ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز لے لیں آپ مٹیریل چیز لے رہے ہیں, کچھ لے رہے ہیں, جب جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ ہے, کرسی ہے, ٹیبل ہے, میز ہے, واٹ ایور جو بھی ہے. اسی طریقے سے دوا ہے. اب دوا کا بھی جو ہم اگر ہم ایک معیاری دوا بنا رہے ہیں, جس وقت تو بنی ہے اس وقت ہم نے کہا کہ یہ دوا اپنے معیار کے مطابق ٹھیک بنی ہے, لیکن وہ معیار اپنا کب تک برقرار رکھے گی, کتنی دیر تک وہ اپنا معیار تعین کیا جاتا ہے, کب تک رکھے گی, میں بھی 1 سال ہے, 2 سال ہے, 3 سال ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے, تو کتنی دیر تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوا آج بنی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ معیاری ہے, وہ کتنی دیر تک ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ دوا اس دیر تک ٹھیک رہے گی, بشرطے کہ اس کو ان سٹوریج کنڈیشنز پر رکھا جائے جس کے لیے کہ وہ بنائی گئی. اچھا ایک سوال اب اور ٹرائی میں کرتا کرام آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. دوا اچھی بن گئی, کوالٹی بھی ہے اس کی, لیکن اسٹوریج کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور حرارت زیادہ ہو گئی یا ٹھنڈک زیادہ ہو گئی, تو دوا پہ اثر ہوتا ہے؟ بالکل اثر ہوگا, یہ بہت اہم مطلب بات ہے. آپ عوام کو کیا بتانا چاہیں گے کہ دوا کس طرح اسٹور کریں, کیسے رکھیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے اسٹوریج. جی اکثر آپ دیکھیں لوگ دوا کو یا چیزوں کو صحیح جگہ پہ اسٹور نہیں کیے ہوتے, اور جب اسٹور صحیح جگہ پہ دوا نہیں ہوگی تو اپنی افادیت جو ہے وہ کھو دے گی. آپ دیکھیں کہ جو دوا آپ مارکیٹ سے کوئی بھی لیتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی شیلف لائف, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ڈیٹ آف مینوفیکچر اینڈ ڈیٹ آف ایکسپائری, یہ 2 ڈیٹس ہر دوا پہ آپ کو ملیں گی. اس کا جو ڈیٹ آف مینوفیکچر اور ایکسپائری کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ شیلف لائف ہے, جس ڈیٹ کو دوا بنی ہے اور کس ڈیٹ تک یہ اپنی معیار کو قائم رکھے گی, اس پہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ہر دوا پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹور کہاں کرنا ہے آپ نے. بعض پہ ملے گا آپ کو اسٹور بلو 30 ڈگری درجہ حرارت بھی لکھا ہوتا ہے, درجہ حرارت لکھا ہوتا ہے. بعض پہ لکھا ہوگا اسٹور بلو 25 ڈگری سینٹی گریڈ, بعد پہ لکھا ہوگا اسٹور ان ریفریجریٹر. تو یہ اسٹوریج کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم جو دوا معیاری دوا بنا رہے ہیں اس میں جب وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ دوا 2 سال کے لیے قابل استعمال ہے, اپنا معیار رکھے گی اور اس ٹیمپریچر کے اوپر رکھے گی, تو وہ اس ٹیمپریچر پہ اگر وہ دوا مینٹین رکھی جائے گی تو پھر وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ 2 سال تک اپنا, چاہے وہ ٹیبلٹ ہو چاہے وہ انجیکشن, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہر دوا کے اوپر آپ اگر دیکھیں. یہ بھی سننے میں آتا ہے صاحب کہ انجیکشن تو خیر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر بہت خراب ہو جاتا ہے, لیکن ٹیبلٹ کو 1 ہفتے اور چلا لو, 2 ہفتے اور چلا لو. نہیں, میرا خیال ہے ہر چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہوں گا کہ جو بھی اس میں ڈیٹ اور ایکسپائری بار یوز نہ کریں, ایکسپائری بار یوز نہ کریں, چاہے ٹیبلٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن اس میں جو اب اسٹوریج کی بات ہم کر رہے تھے کہ اس میں بہت اہم ہے کہ اس دوا کو اس اسٹوریج کنڈیشن پہ رکھا جائے جس پہ ڈیزائن ہے. فرض کریں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دوا کو آپ 25 ڈگری سے بلو پہ رکھیں, تو اگر آپ اس دوا کو کچھ عرصے کے لیے 25 سے اوپر رکھ دیں گے, زیادہ درجہ حرارت پہ رکھ دیں گے, تو وہ دوا اپنے شیلف لائف سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ اپنا معیار جو ہے وہ کھو دے. گھروں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ دوا کو فریج میں رکھنے بجائے فریزر میں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط کرتے ہیں. اگر کسی دوا کو آپ نے مطلب فریج میں اسٹور کرنا ہے, یعنی لیٹ فار ایگزامپل کہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اسٹور کرنا ہے یا 10 پہ اسٹور کرنا ہے, اس کو اگر آپ فریز کر دیں گے تو وہ بھی اس کے لیے خرابی کا سپوزیٹری بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو آپ فریزر میں رکھیں. اگر بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو فریزر پہ رکھیں, جس پہ لکھا ہوا ہے فریزر پہ رکھیں اس کو فریزر میں ہی رکھیں. اس کو اگر آپ باہر رکھ دیں گے عام ٹیمپریچر تو خراب ہو جائے گی. اگر کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو 25 ڈگریز پہ رکھیں تو آپ اس کو اس پہ رکھیں, اس پہ زیادہ پہ رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی. تو عام طور پہ یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ دیکھا گیا ہے کہ دوائیوں کو پراپر جگہ پہ رکھتے نہیں ہیں. اگر نہیں رکھیں گے تو اس کا جو معیار ہے اس کی لائف سے پہلے وہ خراب ہو. جیسے انسولین کا جو وائل ہے وہ ملٹی ڈوز ہوتا ہے, جی, اور اس کو اسٹاپر کو کھول کے فریج میں رکھ دیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. انسولین اگر آپ بات کر رہے ہیں تو انسولین کی اسٹوریج کنڈیشن, ایک مثال دے رہا ہوں, ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 8 ڈگری ہونی چاہیے, تو اس کو 2 سے 8 ڈگری پر ہی رکھنا ہے. اگر آپ اس کو 2 سے 8 پہ نہیں رکھیں گے یا 8 سے اوپر رکھ دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی, یا جیسے آپ کہنے اسٹاپر کھول دیں گے تو بالکل ہی خراب ہو جائے گی. مطلب اس کی سیل کو بندہ رہنے دیں, سیل تو اور جب انجیکشن سولوشن نکالیں تو اس کو نیڈل سے نکلوائیں. بالکل بالکل. کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ تو اس پروڈکٹ کی بات ہو گئی کہ جب وہ تیار شدہ مال کہلاتی ہیں یا فنش پروڈکٹ کہلاتی ہیں, لیکن ڈیورنگ مینوفیکچرنگ یا تیاری کے عمل کے دوران دوائی سے اگر فار ایگزامپل کچھ پاؤڈر ہے اور اس پاؤڈر سے الٹیمیٹلی ایک ٹیبلٹ بننی ہے, ایک کیپسول بننا ہے, تو وہ جگہ کہ جہاں پہ وہ پاؤڈر رکھا گیا ہے وہاں کا ٹمپریچر کیا ہے,
وہاں کا درجہ حرارت اگر آپ کے روم ٹمپریچر سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس سے بننے والی جو ٹیبلٹ ہوگی وہ زیادہ سخت ہوگی. جب مریض لے گا تو ہوگا کیا اس کا کہ وہ اپنا ایفیکٹ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں دے پائے گی. جب ٹائم پیریڈ پہ نہیں دے پائے گی تو ظاہر ہے اس کے معیار کا آپ کو پھر اندازہ ہو ہی جائے گا کہ یہ معیاری دوا نہیں ہے. یہ سب چیزیں بھی جو ہیں مطلب میں ایڈ کرنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ دوا کا بننا ہی نہیں امپورٹنٹ ہے، دوا کا رکھنا بھی امپورٹنٹ ہے، کس طرح رکھی جائے اور اس کو غیر معیاری سے بچایا جائے. اب غیر معیاری ادویات کیا ہوتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر ہم سوال کرتے ہیں.